اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وامرهم شورى بینہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے بندوں کو جو ایمان والے ہیں ان کو جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو وہ شورا کرتے ہیں۔ اور جس ایوان میں آج ہم بیٹھے ہیں پاکستان میں ایسی اور دوسری کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پورے پاکستان کا ایک نمائندہ جرگہ بیٹھا ہو۔ جناب اسپیکر صاحب، یہ ایک چھوٹا سا پاکستان ہے جہاں ہم بیٹھتے ہیں، اسی لیے جب کوئی کرائسس آتا ہے، جب کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو باوجود انتہائی سخت سیاسی اختلافات کے اس ایوان نے ثابت کیا ہے کہ ہم اپنے سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کے ہم نیشنل ایشوز پہ اکٹھے ہو کے کام کر بھی سکتے ہیں۔ یہ میرا دوسرا ٹرم ہے اس ایوان میں۔ پچھلی ٹرم میں جب ہم اپوزیشن میں تھے، کچھ ایسے ایشوز جو نیشنل ایشوز تھے اس پہ ہم نے سیاسی اختلاف اپنا ایک طرف رکھا، اور اس وقت کی حکومت کے ساتھ نہ صرف ہم بلکہ اس وقت کی اپوزیشن کی ایک دوسری بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM وہاں موجود تھے، ہم وہاں بیٹھے ہوتے تھے، ہم نے اپنا رول پلے کیا اور اب وہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور وہاں سے بھی وہ ایک ریسیپروکیشن آتی ہے۔ لیکن جناب اسپیکر صاحب، میں اگر آپ کو تسلیم کرتا ہوں اور آپ کی بات سنتا ہوں تو جواب میں آپ سے بھی یہ توقع رکھتا ہوں کہ آپ بھی میری حیثیت اور ہستی تسلیم کریں۔ آج اگر میں یہاں سے حکومتی بینچوں سے کھڑے ہو کے 12 یا 13 یا 15 سیٹیں لینے والی ایک پاکستان کی ایک بڑی جماعت جمعیت علماء اسلام کو یہاں پہ سنتا ہوں، جو ان کا حق ہے، کسی کا آپ پہ احسان نہیں ہے، آپ کا حق ہے، آپ کو عوام نے منتخب کر کے بھیجا ہے، لیکن کیا یہ میرے ان کروڑوں ووٹروں اور لاکھوں ورکروں کی توہین نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کو یہاں کسی نے بٹھایا ہے؟ تو پھر میں آپ سے کیا یہ پوچھوں کہ سن 88 میں آپ کو کس نے بٹھایا، 90 میں کس نے بٹھایا، 93 میں کس نے بٹھایا، 96 میں کس نے بٹھایا، آپ کو 1997 میں کس نے بٹھایا، 2002 میں کس نے بٹھایا، LFO 17ویں ترمیم یاد ہوگی آپ کو، وردی پہ سپورٹ کسی کی یاد ہوگی آپ کو، 2008 میں کس نے بٹھایا آپ کو، 13 میں کس نے بھیجا آپ کو، اور 18 میں پھر آپ لوگ کیسے آگے؟ عجیب لوگ ہیں، دلیل تھی نہ کوئی حوالہ تھا ان کے پاس، عجیب لوگ تھے، بس اختلاف رکھتے تھے۔ آج 2 سال ہو گئے جناب اسپیکر صاحب، آج گلہ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب آپ نے یہ نہیں کیا، ہم نے 40 سال لگا دیے نظام کو تباہ کرنے میں، 2 سال میں عمران خان آپ نے ٹھیک کیوں نہیں کیا؟ گلہ کریں، آپ کا حق ہے، آپ اپوزیشن ہے۔ آپ نے پاکستان کے فائنانس کے نظام کو کیوں نہیں بہتر کیا؟ ہم نے تو پاکستان کو عالمی سطح پہ تنہا کر دیا تھا، آپ نے ابھی تک وہ ساری تنہائی 100% دور کیوں نہیں کی؟ آپ نے پاکستان کے ایجوکیشن کے نظام کو بہتر کیوں نہیں کیا؟ کرپشن کو کیوں نہیں آپ نے ختم کر دیا؟ 40 سال ہم نے کرپشن کو لگا دی عام کرنے میں، گلہ آپ کا بنتا ہے۔ لیکن اس پہلے دن جناب اسپیکر صاحب، جب عمران خان صاحب یہاں اعتماد کا ووٹ لے کے یہاں ایز وزیر اعظم کھڑے ہوئے، یہاں بڑی بات ہوتی ہے کہ اپنی بات کریں اور دوسری کی سنیں۔ سب سے پہلے تو جمہوریت کی بے خونی ہم اس دن کرتے ہیں جب اس ایوان کے ایک منتخب شخص جو پہلی بار اس ایوان میں نہیں آیا، اور میں دعوے سے کہتا ہوں جناب اسپیکر صاحب، آپ خود ایک پولیٹیکل ورکر ہیں، اسپیکر صاحب آپ نے یہاں ایک جوڑ کے رکھنے کا رواج ڈالا، کوئی 2/3 اکثریت ہماری نہیں ہے یہاں پہ، ہم نے 2/3 اکثریت کی حکومتوں کو ان بڑے بڑے جہازوں کو ڈوبتے دیکھا۔ ایسے حالات میں جب یہاں پہ ایک تگڑی اپوزیشن موجود ہے، میں آپ کی حیثیت کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن میرا سوال آپ سے جناب اسپیکر صاحب یہ ہے کہ آپ نے تو اس ایوان کو چلایا۔ میرا اپنے ان دوستوں سے سوال یہ ہے کہ وہ زمانہ بھی یاد ہوگا، میرے چھوٹے بھائی ہیں مولانا اسد صاحب، اور میں خوش ہوں کہ انشاءاللہ نوجوان لیڈرشپ جمعیت کی بھی یہاں پہ آ رہی ہے، لیکن آپ بڑے مولانا صاحب سے، فضل الرحمان صاحب سے توقع کیجئے، ان سے سوال کیجئے، یہاں پہ ایک شخص ایک سیٹ لے کے آیا ہوا تھا، ایک الیکشن ہارنے کے بعد سن 96 میں، 2002 میں ایک ایمان کا ٹکڑا یہاں پہ اکیلا بیٹھا ہوتا تھا،
کبھی وہ جھکا نہیں کسی کے آگے. میں دعوے سے کہتا ہوں اور میں تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں اس پہ آپ کے ساتھ باقاعدہ بیٹھ کے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اس برصغیر پاک و ہند میں پچھلے 150 سال میں جو بڑی تحریکیں چلی ہیں, اس میں تحریک ریشمی رومال بھی ہے, تحریک پاکستان بھی ہے, تحریک آزادی کشمیر آج تک چل رہی ہے. اس زمانے کی کانگریس نے بھی ایک تحریک چلائی, گاندھی ایک بڑا لیڈر تھا, محمد علی جناح صاحب نے ایک بہت بڑی تحریک چلائی. لیکن پاکستان بننے کے بعد میں دعوے سے کہتا ہوں اس پاکستان میں عوام کے حقوق کے لیے, کرپشن کے خاتمے کے لیے, انصاف کے نظام کے لیے لوگ چور دروازوں سے آئے. کسی نے 1 سال جدوجہد کی, پارٹی بنائی, کس نے 2 سال جدوجہد کی, پارٹی بنائی, کسی نے فاطمہ جناح قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن کے مقابلے میں ڈکٹیٹر کا ساتھ دیتے ہوئے اپنی پارٹی بنائی. کوئی جو ہے سن 85 میں فائنانس منسٹر بننے کے بعد ڈائریکٹ وزیر اعلیٰ بنا. ایک آدمی جو 22 سال رگڑا کھانے کے بعد یہاں پہ پہنچا ہے, جس نے 1 سیٹ سے حکومت بنائی, اس آدمی کا نام عمران خان ہے. سکسیس سٹوری ہے. تو آپ پہلے دن تو عمران خان صاحب نے کوئی کرپشن نہیں کی تھی, پہلے دن تو کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا جس سے آپ کو ابھی اعتراض ہے. اس دن نہ ماننے کی کیا وجہ ہے؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ جنرل نہیں ہے تو جناب اسپیکر صاحب, یہ پاس ہی ایک بہت بڑا ایوان ہے جس کی ہم سب قدر کرتے ہیں. میں تو چونکہ خود کالے کوٹ کا پہننے والا ہوں, خود وکیل ہوں, اس کو کہتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان. آپ ایک پٹیشن لے کے جاتے, جس طرح عمران خان صاحب گئے. ہم آئینی لوگ ہیں, پولیٹیکل لوگ ہیں, آئینی جدوجہد پہ اور عدالتی جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں. آپ وہاں جاتے پٹیشن ڈالتے جس طرح عمران خان صاحب نے ڈالی. لیکن جناب اسپیکر صاحب, میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب, آپ کے اور ہمارے بیچ میں اختلاف کیا ہے؟ آپ بھی اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جس کے ہم ماننے والے ہیں. آپ بھی اسی مسجد ممبر سے وہ بات کرتے ہیں جو آپ مسجد ممبر سے کرتے تھے. جناب اسپیکر صاحب, عمران خان نے وہ بات جو مسجد ممبر سے ہوتی تھی, عمران خان نے ملک کا وزیر اعظم ہو کے وزیر اعظم کی سیٹ آج وہ بات کر رہی ہے جو ممبر اور مسجد سے ہوتی تھی. جناب اسپیکر صاحب, آخری بات سن لیں. مدینہ کی ریاست کی بات 1500 سال پرانی ہے. آج آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ پاکستان کا وزیر اعظم مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہے. ابھی 1 گھنٹہ پہلے ایک میٹنگ سے میں مراد سعید صاحب اٹھ کے آئے جہاں عمران خان صاحب نے یہ بات کی, ہم صحیح معنوں میں اس ملک کو تب مدینہ کی ریاست بنا سکیں گے. مولانا صاحب سنیں اس بات کو. عمران خان نے اس میٹنگ میں خان صاحب نے کہا, جب اپنے بچوں کو سیرت النبی ہم پڑھا سکیں, اور 8ویں 9ویں 10ویں میں سیرت النبی لازمی کرنے کی بات کی انہوں نے. اسی ایوان سے 70 سال بعد عمران خان صاحب کی